السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ جی ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے یہ بڑی ہی اہم ہے۔ ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے یعنی 2-3 بندوں کی۔ ان کے اندر ناظرین پہلا بندہ آپ کو ہم سنوائیں گے امین القادری، اور دوسرے نمبر پہ ہم آپ کو سنائیں گے علامہ عمر فیض قادری، اور تیسرے نمبر پہ ہے جو بڑے ہی اہم بندہ ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا نام ہے، جس کو میں چیمپئن بولتا ہوں کہ کہانیوں کے اندر وہ چیمپئن ہے، یعنی میری مراد ہے جمال الدین بغدادی۔ ناظرین اب آپ نے خود ہی بتانا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، ان لوگوں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین نہیں کی۔ یہ کہہ رہے ہیں جی غوث پاک ہمارے، میں تو ان کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہوں، کیونکہ غوث اللہ رب العالمین کی ذات ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا ایک اللہ ہے، داتا اللہ ہے۔ اب یہ ان کا کہنا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی معراج پہ پہنچ گئے، محبوب علیہ السلام بعد میں گئے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام استغفر اللہ انہوں نے پیچھے کر دیا اور شیخ عبد القادر جیلانی کا اوپر کر دیا، اور جو اینڈ والا بندہ ہے اس بندے نے تو ابحث کرنے کی بات کی ہے۔ خیر ناظرین، ہم ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ یہ حضور غوث پاک کے حکم ہی بیٹھے ہیں، آپ کی خطا ہے نا۔ اب یہ قرآن پاک کی تفسیر لکھ رہے تھے، جب سورہ یوسف کی اس آیت پہ پہنچے نا، وہ جہاں زلیخا حضرت یوسف کو 7ویں کمرے میں لے گئی تھی، اور قالت حیت لک، قرآن میں ہے کہ پھر اسے اپنی خواہش کا اظہار کیا، بند کمرے میں لے گئی 7ویں کوٹڑی میں، اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اب قرآن کہتا ہے اس مقام پر 7 دروازے تھے، تالے لگ چکے تھے، دروازے بند، 7ویں کوٹڑی میں اندر وہ اپنی دعوت دے رہی ہے۔ اس وقت اب قرآن کہتا ہے کہ کیا ہوا وہاں پہ؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے یوسف کا ارادہ کر لیا تھا، جو ارادہ اس نے کرنا تھا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھی ہوتی۔ یعنی قرآن کا اسلوب بیان بتا رہا ہے کہ اس نے تو ارادہ کر لیا تھا، مگر یوسف علیہ السلام نے ارادہ بھی نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے ارادہ کر لیتے اگر رب کی دلیل نہ دیکھی ہوتی۔ اب مفسرین اس تلاش میں لگے کہ وہ 7ویں کوٹھڑی میں یوسف علیہ السلام نے کون سی دلیل دیکھی تھی کہ ارادہ بھی نہیں ہوا۔ اب یہ ابن عربی تفسیر لکھ رہے ہیں، اس آیت پر جب پہنچے نا قلم رک گیا کہ وہ 7ویں کوٹھڑی میں کیا دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے۔ جب تفسیروں کی طرف رجوع کیا تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اچانک سامنے آ گئے تھے اور دانتوں میں انگلی دبا کے اشارہ کر رہے تھے بیٹا نبوت کی چادر پہ داغ نہ لگنے دینا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے تھے، جبریل آ گئے اور وہ اشارہ کر رہے تھے۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ بھائیوں نے جس کنویں میں پھینکا تھا نا یوسف علیہ السلام، اللہ نے وہ کنواں سامنے کر دیا تھا کوٹھڑی میں، اسے نہ بھولنا، اس سے نکالا میں نے تمہیں۔ اب ان کا قلم رکا اور سوچ رہے ہیں حضرت ابن عربی کہ کچھ کہتے ہیں جبرائیل امین کو دیکھا تھا، کچھ کہتے ہیں کنواں دیکھا تھا، کچھ مفسرین کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام آ گئے تھے۔ اب میں کیا لکھوں اپنی تفسیر میں؟ کنواں لکھوں، جبریل لکھوں، یا حضرت یعقوب کا لکھوں کہ وہ آئے تھے؟ میں کیا لکھوں؟ تو سوچتے رہے، پھر اچانک خیال آیا کہ یہ معاملہ اور کیس ہے یوسف علیہ السلام کا، اور یوسف علیہ السلام دور تو ہیں کوئی نہیں، چوتھے آسمان پر ہی تو ہیں،
चलो खुद जाके पूछ लेते हैं क्या देखा था। मेरे आका के गुलाम हो, ये मेरे गौस की अता ने वो कलम वहीं पे रख दिया, कागज वहीं छोड़े, आका पे दुरूद पड़ा, जंप लिया, इतना बुलंद हुए, चौथा आसमां पीछे रह गया, ये आगे निकल गए। तू देख अमेरिका की तरफ, तू देख यूरोप की तरफ, तुझे क्या मालूम? और तेरी कौम की माँ ने ऐसे ऐसे बच्चे जने हैं जो एक कदम उठाकर दूसरा कदम चौथे आसमां पे रखते हैं। इसलिए ईमान की दौलत ना हो तो इंसान गुमराह हो जाता है, गुमराही के दलदल में फंस जाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो समाज में 3 तबके पैदा हो गए। एक तबका तो वो है कि जो इल्म हासिल करने के बाद गुमराही के दलदल में फंस गया, उनके पास ईमान न रहा। इल्म होने के बाद इल्म की बुनियाद पर कभी बुखारी शरीफ की हदीस पेश करके कौम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, कभी आकाए करीम की शान को घटाने की कोशिश करते हैं, कभी वलियों की अजमत पर हमला करते हैं। इल्म है मगर ईमान नहीं है, ताज़ीम नहीं है, अदब नहीं है, इसलिए गुमराही का शिकार है। लेकिन एक तबका वो भी है जिनके पास इल्म नहीं है, और इल्म न होने की बुनियाद पर वो यूं कह देते हैं कि माअज़ल्लाह इल्म की जरूरत क्या है, इल्म हासिल करने की जरूरत क्या है, और उलमा तो कभी वली हो ही नहीं सकते। ये मौलवियों की और वलियों की कभी बनी ही नहीं है। इंसान जो है आलिम होगा तो वो वली नहीं होगा, ये खाम ख्याली है, ये गलत फहमी है। सुनो, उस वली की बात अर्ज करता हूँ जो वली माँ के पेट से वली था, बल्कि सिर्फ माँ के पेट से नहीं, जिसकी विलायत के डंके आलम अरबा से बज रहे थे। अल्लाह अकबर, अभी मेरे गौस सैयदना गौसुल सकलैन की विलादत नहीं हुई है। सरकार अबरकरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए। मेरे सरकार ने वहाँ एक जवान को देखा जहाँ आम फरिश्तों के पर थक चुके थे। उस जवान को देखकर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब फरमाया। वो जवान करीब आकर सलाम करता है और अपनी गर्दन को झुका देता है। मेरे मुस्तफा उसकी गर्दन पर कदम रखते हैं और ऊपर की तरफ तशरीफ ले जाते हैं। अपने अल्लाह से पूछते हैं, मौला जहाँ आम फरिश्तों के पर थक गए वहाँ ये नौजवान कौन है, कैसे आया? इरशाद व महबूब, ये तेरी औलाद है, मेरा एक बंदा है, इसका नाम अब्दुल कादिर है। जो शान हमने तुझे नबियों में अता की है, वो शान हमने इसको वलियों में अता की है। मेरे रसूल ने ये सुना, अपने हाथों को उठाकर अर्ज करते, मौला इसने अपना कदम, इसने मेरा कदम अपनी गर्दन पर लिया, इसने मेरा कदम अपनी गर्दन पर लिया। मेरी उम्मत की कयामत तक के वली इसके कदम को अपनी गर्दन पर लेंगे। और जब गौसे पाक पैदा हुए तो आपकी पुश्त पर रसूलुल्लाह के कदम का निशान मौजूद था। ये रिवायत बड़ी मोहतबर सैयदी आला हजरत ने जिन किताबों की तस्दीक फरमाई है गौसे पाक की हयात तैयबा पर, उन किताबों में ये रिवायत लिखी हुई है। अब आप गौर फरमाए, सरकार गौसे पाक की शान क्या है? आपसे किसी ने पूछा, तवज्जो करे, बात इल्म की अर्ज कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बात बैठ जाए। अल्लाह किसी जाहिल को अपना वली बनाता ही नहीं, अल्लाह अपना वली सिर्फ उलमा को बनाता है। अब ये और बात है, किसी को सफीने और किताबों के जरिए से इल्म दिया जाता है और किसी को सीने के जरिए से दिया जाता है, लेकिन पहले अल्लाह आलिम बनाता है, उसके बाद विलायत अता करता है। ये बात जरूरी नहीं है कि आलिम बनने के लिए कोई मदरसे से पाला पाला ही पढ़ता रहे। बहुत से ऐसे हैं जो मदरसे का मुंह नहीं देखते लेकिन फैजाने नजर से क्या बन जाते हैं। एक बहुत बड़े वली हैं हजरत शेख अबुल हुसैन शाज़ली रहे। हजरत वैसे करनी अल्लाह पाक ने अर्ज की थी, सुनिया उंज ते मैं तेरा महबूब जहर न तक सकिया तो मैंने जहरी तोड़ते हुए खा भी बगैर पर्दे तो। ये मुहज्जिदीन इब्न अरबी रज़ी अल्लाह तआला ने फतवाते मक्किया में लिखी है कि बला बात सुनिए,
اللہ پاک نے فرمایا چل پھر فرشتیاں نو آکے چک کے لے آؤ انہوں اویس کرنی نو عرش تے لے گئے عرش تے اویس کرنی نو عرش تے لے گئے تو فرشتے لے گئے فرمایا ہن جاؤ تو میرے محبوب نو بھی سدو تو محبوب بھی چلے گئے جب عرش پہ پہنچے اب ایسے کرنی پہلے سے وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں اور سننا اب ایسے کرنی نو آ گئی نیندر اب ایسے کرنی ہنج کر دیں اے اسن دی گل نہیں سنو حضور نے فرمایا یا اللہ کون ہے جڑا میرے تو پہلے عرش تے لمحہ پیا کروٹے پیا پڑتا ہے فرمایا اے تیرا عاشق ہے اے دے کروٹے بھی میں چنگے لگ دے کوئی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی چلے ہوئے توانے سیدھا پتہ ہی کوئی نہیں محبت ہو جائے پتروں قسم رب کرے گی میرے مریدوں میں سے ایک ساتھی میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے ان کا بیٹا ہے اسے میں جانی کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم میں اپنے سلسلے میں یہ انہی کا بیٹا ہے میں اپنے سلسلے میں کہتا ہوں جو جانی کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے وہ جو 1440 صدی دی محبت کا ہے حال ہے کہ ازلی ابدی مالک کی محبت کا عالم کیا ہوگا محبت جس میں اللہ فرمایا کروٹے بھی چنگے لگ دیں یہ لگ دیں میں نو اچھا بولو اگلی گل سنو جبریل امین ہے بسم اللہ جی جبریل امین نے پر ماریا لو جی سنو بھائی رضوی پاک جی جی تاڑیاں تو پھر آئے ہو پر ایسے ملنگ دیاں بھی سنو تاڑیاں سن رہے جی تاڑیاں سن دے پہنچے ہوتے ہیں جی ساڑیاں کے سنو اللہ دی قسم بس میں نو انہیں بڑا چھکیا میں جا نہ سکیا اے بابے نے ہنج کر کے پر ماریا جبریل نے جبریل کا پر لگا ویس کرنے اٹھ گئے حضرت اویس کرنے اٹھے نا اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ ایک چادر لانی ہے ساریاں نہیں کتنی چادر ایک کی چادر لانی ہے ساریاں نہیں لانیاں وہ کوئی ہنج دی چادر نہیں حضور تے وہ پھر اللہ دیا پائیاں ہوئی ہیں حضور نے ایک لائی جناب حضرت اویس کرنے اٹھے ہوئے ڈگ گئے اویس کرنے دوبارہ جب ڈگے نا جی تو پھر قریب تھا کہ روح نکلے حق تعالیٰ نے پھر تجلی فرمایا ہوش میں آئے ہوش میں آئے کہ ہاتھ جوڑ کے نا اللہ دی برگاہ جی ایک عرض کی تھی سننا عرض کی تھی سونے ہاں اے محمد مجھے دے دے سن رہے ہو کہا یہ محمد مجھے دے دے تو اپنے لیے کوئی دوسرا بنا دے اللہ نے فرمایا ایک واری یہ گل کیتی اویس دوجی واری نہ کری تیرے کروٹے میں اس محمد دی وجہ تو پیارے سمجھدا وا جے اے نہیں تو کائنات ہی نہیں میرا رب ہونا بھی اس کی محبت کی وجہ سے ہے جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی ناظرین اب ان لوگوں کو بندہ یہ بات سمجھائے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یہ محبوب علیہ السلام کے امتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور ان لوگوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کا مقام کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں ناظرین اب کیا کہیں گے ان لوگوں کے بارے میں ان لوگوں نے شرک پھیلانے کی بھی انتہا کی اور معاذ اللہ میری توبہ اب یہ آپ کے سامنے میں کیا بات کروں ان کے اوپر بلکہ اگلی بات بھی کہہ دوں ان لوگوں نے دین کے اندر بدعات جاری کرنے کی بھی انتہا کر دی جبکہ ناظرین آپ کو اس بات کا علم ہے دین اسلام مکمل ہو گیا محبوب علیہ السلام کے اوپر مکمل ہو گیا ہے لیکن ان لوگوں نے آپ خود ہی چیک کرے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مقام محبوب علیہ السلام سے بھی اوپر کر دیا زیادہ کر دیا اللہ میری توبہ استغفر اللہ اب کیا کہیں ان لوگوں کو دین تو مکمل ہو گیا ہے اور کس کے اوپر محبوب علیہ السلام کے اوپر مکمل ہو گیا قرآن کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے محبوب علیہ السلام کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کا بھی اہتمام کر دیا اگر پسند کیا تو دین اسلام محبوب علیہ السلام کے لیے پسند کیا ہے اب اگلی بات ہم کرتے ہیں مین چیز کہ انہوں لوگوں نے عوام الناس کو بھی شرک کی طرف لگایا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے یہ بزرگوں کی اس سے کہانیاں سناتے ہیں کہیں یہ
باجی بستامی کا مقام کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں، کہیں یہ خواجہ وہ جن کو یہ کہتے ہیں غریب نواز، اس کا مقام کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں، کہیں یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو ناظرین خود ہی سوچیں، آیا کہ مکے کے جو بدو تھے ان کے درمیان اور ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ وہ بھی تو کہتے تھے نا لات منات عزا حبل، اور انہوں لوگوں نے بھی کتنے آپ کو پتہ ہے بتایا ہوں میں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن له کفوا احد، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، وہ اکیلا ہے۔ کیا ناظرین یہاں پہ ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرما دے، اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔